اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، اپنی گزشتہ جو لیکچرز ہیں ان میں ہم نے نظم پہ بات کی، ہم نے اصطلاحات نظم میں حمد کو پڑھا، ہم نے نعت پڑھی، اس کے بعد ہم نے حصہ نثر میں اسباق پڑھے. اپنے دوسرے سبق میں جس کا عنوان ملکہ کوثر مری سبق کا ہم نے مکمل احاطہ کر لیا تھا. سبق پڑھنے کے بعد ہم نے مشقی سوالات میں سے جز نمبر 1 جو کہ مختصر سوالات تھے ان کو بھی پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے پاس ان کو لکھ لیا ہوگا بلکہ یاد بھی کر لیا ہوگا. آج اسی سبق کی مشق میں سے ہم سوال نمبر 5 اور 6 ہماری سرگرمی آج کی جو کلاس ہے اس میں کیا ہوگی؟ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 اور 6. سوال نمبر 5 نہایت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کلاس میں اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا. تو ایسے سوالات آتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے. اور یاد رکھنے سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو رٹا نہ لگائیں بلکہ سمجھیں. جب تک آپ صحیح اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، آپ کو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی. اب آپ اپنے سامنے اپنی بکس کو کھول لیں. ہم اپنے آج کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، سوال نمبر 5 ہے درجہ ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. سوال ہے جی، سوال نمبر 5 مدرجہ ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. الفاظ آپ نے سمجھنے ہیں، میننگز آپ کو ان کی پتہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے لکھوا دی تھیں تیار، جب ہم سبق پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، لیکن پھر میں آپ کو ان کی آگاہی دوں گا. آپ نے ان کو اپنی نوٹ بکس پہ تحریر کر لینا ہے. اچھا، پہلا لفظ ہے جی صحت افزا. صحت افزا، صحت افزا کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ہیلتھ، آپ کی صحت درست رہے، اچھی رہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ صحت کے لیے موزوں. صحت افزا کا معنی کیا ہوا جی؟ صحت کے لیے موزوں. تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے مری ایک صحت افزا مقام ہے. مقام کہتے ہیں جگہ کو. مری ایک صحت افزا مقام ہے. یا اس کا جملہ آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں شمالی علاقہ جات صحت افزا مقامات ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا لفظ نبرد آزما ہونا. نبرد آزما ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے جی مقابلہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مقابلہ. نبرد آزما ہونا، مقابلہ کرنا. مسلمان انگریزوں کے ناجائز قبضہ کے خلاف نبرد آزما تھے.
मुसलमान अंग्रेज़ों के नाजायज़ कब्ज़ा के ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मात थे। मुसलमान अंग्रेज़ों के नाजायज़ कब्ज़ा के ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मात थे। उसके बाद लफ्ज़ है तीसरा काबिले दीद। तीसरा लफ्ज़ है जी काबिले दीद। दीद का मतलब होता है दीदार करना, देखना, मुशाहिदा करना, देखने के काबिल या काबिले तारीफ़। इसका आप लिख सकते हैं, काबिले तारीफ़ भी आप लिख सकते हैं, काबिले तारीफ़ या देखने के काबिल। ठीक है जी। इसका मतलब होता है मरी के खूबसूरत और दिलकश मकामात काबिले दीद हैं। मरी के खूबसूरत और दिलकश मकामात काबिले दीद हैं, यानी देखने के काबिल हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। उनको देख के इंसान बनाने वाले की तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकता। ये थे आपके 3 अल्फाज जो सवाल नंबर 5 में दिए हुए हैं, जिनका जो मफ़हूम है वो हमने समझ लिया, जान लिया, उनको अपने जुमलों में हमने इस्तेमाल कर दिया। अब सवाल नंबर 6 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 6 है दर्जा झैल अल्फाज के मानी तहरीर करें। मैं ये साफ़ करने लगा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। सवाल नंबर 6 है जी दर्जा झैल अल्फाज के मानी लिखें। दर्जा झैल अल्फाज के मानी लिखें। ये आपने सबक पढ़ते हुए भी लिख लिए हैं, लेकिन चूँकि ये मश्क में सवाल मौजूद है तो इसका मानी भी आप लिखेंगे। ठीक है। जब आप नोटबुक पे लिखने लगें तो अपनी कॉपी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी कॉपी को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए आप उसको खूबसूरत रखें। आप एक कॉलम बना लें, अल्फाज को गिन लें कि कितने अल्फाज हैं, कॉलम बनाएं, एक तरफ लिखें अल्फाज, दूसरी तरफ लिखें उनके मानी। तो पहला लफ्ज़ यहाँ पे जो है वो है मुसाफत। पहला लफ्ज़ क्या है जी? मुसाफत। मुसाफत का मतलब होता है दूरी, फासला, रास्ता। मुसाफत का मतलब है जी दूरी। दूसरा इसका मतलब है फासला। तीसरा आप रास्ता के लिए भी इसको अखज़ कर सकते हैं। यानी इस एक लफ्ज़ के 3 मानी मैंने आपको बताए, मुसाफत, दूरी, फासला, रास्ता। दूसरा लफ्ज़ मबहूत। मबहूत का मतलब होता है हैरान कर देना, हक्का बक्का रह जाना। मबहूत का मतलब है जी हैरान कर देना या हक्का बक्का रह
جانا، حیران کر دینا یا ہکا بکا رہ جانا۔ اس کے بعد ہے جی سیاح، سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو، بہت زیادہ جو گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے اس کو سیاح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ بہت سیر کرنے والا، بہت سیر کرنے والا۔ اس کے بعد ہے جی جان نثار، چوتھا لفظ ہے جان نثار۔ اچھا، جان نثار کا مطلب ہوتا ہے جان کی قربانی دینے والا، جان قربان کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کیا لکھیں گے؟ جان قربان کرنے والا، جان قربان کرنے والا۔ اچھا، اس کے بعد آخری لفظ ہے قابل دید، یہ ہم سوال نمبر 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا ہم محاورہ بھی بنا چکے ہیں۔ تو آپ نے لفظ ہے جی 5واں قابل دید۔ قابل دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کے قابل، دید کے قابل۔ اس کا مطلب ہے جی دیکھنے کے قابل۔ تو یہ تھے آپ کے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6۔ ہم نے محاورات بھی بنا دیے، ہم نے الفاظ معنی بھی ان کے لکھ دیے۔ اچھا، کل جو ہماری یعنی ہمارا جو آنے والا دن ہوگا، آنے والا لیکچر ہوگا، اس میں ہم سوال نمبر 7، سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔